سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اور امت کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقا انعامدار، مکے مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے غمگسار، سید ابرار واقیار، نائب پروردگار، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت خیرن ہارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے تو صداقت کے تاجدار بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں عمر فاروق آئے تو عدالت کے تاجدار بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں عثمان غنی آئے تو سخاوت کے تاجدار بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں مولا علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں حضرت خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں امام حسن آئے تو امامت کے تاجدار بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں امام حسین آئے تو شہادت کے تاجدار بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں غوث اعظم آئے تو ولایت کے تاجدار بن گئے، وہ آقا کے جن کی بارگاہ میں خواجہ اجمیری آئے تو ہندوستان کے شہنشاہ بن گئے، وہ آقا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشا کے حفظی کنیز ہے، عرش و فرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی کی نگاہ میں جس کی مدحو ثنا کی جاتی ہے، اسی آقا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ میں اس طریقے سے بالہانہ درود پاک پڑھے کہ فرشتے چیخ چیخ کر گئے کہ صحابہ کی سرزمین سے تمہارے عاشق پر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم کو میں نے بے سر و ساما مدد ابلائے دی مدد کعبہ امام مدد، حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کے مٹ جاتے ہیں جس سے ہر درد و غم وظیفہ ہے میرا ہر لحظہ ہر دم، بغیر دعوے بنا افتادہ کشتے، ضعیف بانے شکست آیا تو کشتے، بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کو
کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا مرشدی برحق۔ سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا۔ اور تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں، تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں، بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا، بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا۔ اور جب تک آنکھ بند تھی، جب تک آنکھ بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، جب تک آنکھ بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، جب واہ ہو گئی تو کیا کیا نظر آنے لگا، جب واہ ہو گئی تو کیا کیا نظر آنے لگا۔ اور ایک ہمیں ہجر نبی، ایک ہمیں ہجر نبی صدبار تیرا شکریہ، ایک ہمیں ہجر نبی صدبار تیرا شکریہ۔ ارے دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا، دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا۔ اور جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی آ کر دیکھ لے، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے۔ ان کے رخ پہ میم کا پردہ نظر آنے لگا، ان کے رخ پہ میم کا پردہ نظر آنے لگا۔ اور عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے، عروج آسماں کو بھی نہیں خاطر میں لائیں گے۔ ارے مقدر سے اگر دو گز زمین طیبہ میں پائیں گے، اگر کل جان جانی ہے، اگر کل جان جانی ہے تو یارم آج ہی جائے، اگر کل جان جانی ہے تو یارم آج ہی جائے۔ سنا ہے قبر میں بے پردہ وہ تشریف لائیں گے، سنا ہے قبر میں بے پردہ وہ تشریف لائیں گے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی لوٹ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں اور لاکھوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور اللہ کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان اور بالائے احسان یہ ہے کہ ہمیں عاشق رسول بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، ہمیں ہاتھ عطا کیے، ہمیں پیر عطا کیے، یہ ساری دنیا کی نعمتیں عطا کی، اتنے نعمتوں سے نوازا کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسے ایسے احسانات کیے ہیں کہ ہم لوگ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات جیسی ایک عظیم اور قیمتی ذات عطا فرمائی ہے۔ اور ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ساری کائنات مل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگ جائے تب بھی اس کی ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر کو ساری کائنات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سجدہ ریز نہ ہو تب بھی اس کے خدا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا بند قدوس ازل سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ خدا تھا، اور جب دنیا باقی نہیں رہے گی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اور شوکت کے ساتھ خدا رہے گا۔ پھر اس کو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی بارگاہ میں کیوں بلا رہا ہے؟ کیوں کہیں پر یہ کہہ رہا ہے توبوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کہیں پر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہو، ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہو اور 9 بیٹے اگر غدار ہو اور ایک بیٹا وفادار ہو تو ماں اس وفادار بیٹے کے ساتھ رہے گی۔ لیکن جو 9 بیٹے جو غدار ہے تو اس کی ممتا یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ان کے ساتھ بھی بے وفائی کرے، ان کے ساتھ میں بھی وہ ایسے ہی محبت کرتی ہے جیسے وفادار بیٹے کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو یہ ماں کی محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کو بنایا، اور ماں کو بنانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا کروڑوں
ان کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، انہوں نے اپنی کشتی پر اپنے بیٹے کو سوار نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے استل پر آرا چلایا جا رہا تھا، آپ کو کاٹا جا رہا تھا اور آپ کی زبان سے یہ نکل رہا تھا، اے مولا تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ایسی ذات ہے کہ جب آپ کی بینائی کو چھین لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے مولا تو جس حال میں مجھے رکھے گا میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 سال تک قید میں رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، لیکن وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہے، اے مولا کریم بس تو راضی ہو جا، تو ہمیں جس حال میں رکھے گا میں تجھ سے اس حال میں راضی رہوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے وفادار بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر انہوں آگے نمرود کے اندر آپ نے چھلانگ لگا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے اوپر چھری رکھی اور کیا عرض کی، اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے وفادار بندے ہیں کہ اللہ تبارک جب آپ کے گردن پر چھری رکھی گئی تو یہ عرض کرتے تھے، اگر اے مولا اگر تو میری قربانی چاہتا ہے تو میں تیری قربانی میں کسی حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ جانے کیسی تکلیفوں سے نوازا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا گیا، آپ کو سلطنت عطا کی پھر چھین لی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے رہے، اے مولا تو ہمیں جس حال میں رکھے گا میں تجھ سے اس حال میں راضی ہوں۔ یہ تو رہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف میں نہ جانے کئی پتھر کھائے، آپ کو کیسا ستایا گیا، آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجھلی رکھی گئی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے اور یہ شکر ادا کرتے رہے، اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرات محترم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے کہ پروردگار عالم خود کہتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب آپ عبادت کرو لیکن کم کرو، یعنی کم نصف ابن قسمہ قلیلا، یعنی پوری رات عبادت نہ کیا کرو، اس کو آدھا کر دو۔ ایسی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں اپنے زندگی کو بسر کرنے لگے۔ یہ تو انبیاء کرام کی بات ہو گئی۔ صدیق باوفا ایسے وفادار ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اپنے گھر کا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر کو دیکھ لیجیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے روتے رہے کہ آپ کے چہرے پر آنسو کے نشان ظاہر ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ایسے وفادار ہے کہ راہ خدا میں اپنا سارا کا سارا مال لٹا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں کے اندر برم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت بلال حبشی کو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا اور نہ جانے کیسی تکالیف سے آپ پر گزری گئی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، اے خدا تو ہم سے راضی ہو جا، تو جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 سال تک جنگل اور بیابان میں گھوم کر پتیاں کھاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ حضرت خواجہ اجمیری 70 سال تک آپ کی پیٹھ نے کبھی زمین کو ٹیک نہیں لگائی۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کی بارگاہ میں ایسی جہاد کرتے رہے کہ آپ کے جسم اطہر پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی تھی کہ جہاں پر آپ کو تلوار نہ لگی ہو۔ حضرات محترم یہ ایسے وفادار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جیسے گنہگار کی کیا ضرورت ہے، لیکن پروردگار عالم بلاتا ہے اور عرض کرتا ہے اگر تم عام دن نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، شب برات میں آ جاؤ، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اگر تم شب برات میں آؤ مجھ سے مانگو گے تو بھی مغفرت فرما دے گا، اور مجھ سے اگر معافی طلب نہیں کرو گے تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے کبھی شب برات کو بنایا، کبھی شب معراج کو بنایا، کبھی شب قدر لے کر ہماری بخشش کا پروانہ لکھنے کے لیے
اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشش کا فرمان عطا کر دے۔ یہ شب برات، یہ وہ شب برات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے۔ جب گھر میں تشریف لائے اور اس کے بعد میں اچانک سے چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلی اور دیکھنے لگی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ جب میں باہر نکلے تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، قبرستان میں تشریف لے گئے۔ میں وہاں پر گئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہاں پر کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم جانتی نہیں ہو کہ آج کی جو رات ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورج ڈوبتے ہی آسمانی دنیا پر اپنی تجلیوں کے ساتھ میں نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے، کون ہے روزی کا طلبگار کہ اسے روزی دے دی جائے، کون ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جنت کا طلبگار کہ میں اسے جنت عطا کر دوں، کون ہے مجھ سے کوئی دل کی مرادیں مانگنے والا کہ میں اس کی تمناؤں کو پورا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے فرشتے ساری رات گھومتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تقدیریں لکھتا ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر تقدیریں لکھی جاتی ہے، یعنی جو لوہے محفوظ پر تھی اس کو ظاہر کر دے دیا جاتا ہے کہ اس یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو وہ لسٹ سونپ دیتا ہے کہ اس سال کون بننے والا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، اس سال کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہر چیز اس رات کے اندر عطا کر دی جائیں گے۔ حضرات محترم اسی لیے اس رات کو شب برات یعنی آزادی کی رات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آپ تم نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو قلب کے جو خاندان ہے ان کا جو ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے گا۔ اور وہ ریوڑ جانتے ہو بنو قلب کون ہے؟ بنو قلب اس دور میں ایسا خاندان تھا کہ جن کے ایک فرد کے پاس میں اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑ بھر جائے، اتنے بکریاں صرف ایک انسان کے پاس تھی۔ تو یاد رکھیں ایک بکری کے بال کو ہم گن نہیں سکتے، تو پورے ریوڑ کی بکریت کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کے نبی نے کثرت دکھانے کے لیے کہا کہ بنو قلب کے بھیڑوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس رات کے اندر کچھ بدبخت لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس رات میں بھی معاف نہیں کرے گا تو پھر کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی شب قدر میں معاف کرے گا۔ اور جانتے ہو آج کل ہم لوگوں کا کیا ماحول اور کیا معمول ہے؟ جو جادو کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی آج ہمارا ماحول اور معاشرہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کسی کو اوپر چڑھتا دیکھ لیا، ہمارے دل کے اندر حسد بیٹھ گیا۔ اگر کوئی اچھا کاروبار کسی کا ہو گیا، ہمارے دل کے اندر اس کے لیے کینہ بیٹھ گیا۔ ہم لوگ یاد رکھیں جادو کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے لیے ایسے تعویذات کرنا، اس کے لیے ایسی چیزیں کرنا جس سے اس کو نقصان ہو، اسی کو جادو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس رات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ شراب کا عادی جو شراب پیا کرتا ہے ہمیشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس رات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں شراب وہ ایسی گندی چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے کہ جب وہ مرے گا اور مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا، اور قبر میں جب ہم لوگ لٹاتے ہیں مردے کو اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، جب قبر بند کر دی جاتی ہے تو اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے اور اس کے چہرے کو سور یا بندر کی طرح کر دیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ شراب پینے والا جب کل قیامت کے دن اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جب جہنم کی وادی میں اسے پھینکا جائے گا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر جیسے ہی اسے ڈالا جائے گا تو
آئیں گی جس کی وجہ سے جہنم والے خود اس سے پناہ مانگیں گے۔ یاد رکھے شراب پینے والا جب جہنم میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، جہنم میں لوگ پوچھیں گے ارے تو کون ہے اور تو کیا کر کے آیا ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے اس سے کہیں زیادہ تیرے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے اس سے ہمیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تیری وجہ سے ہمارے جسم اور ہماری جو کھوپڑیاں ہے وہ کھل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آزمائش کے طور پر جب 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا، ہاروت اور ماروت، جب زمین پر اتارے گئے تو وہ دنیا میں حکمران کے طور پر تشریف لائے۔ انہوں نے جب دنیا کے اندر جب رہنے لگے، رہتے جب ان کا کام بنتا گیا تو اچانک ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، جب ان کی اور وہ اس کا نام زہرا تھا۔ اس سے جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ مشرکہ تھی، کافر تھی۔ اس نے کہا کہ ہماری جو محبت ہے اس کو تسلیم کر دو۔ المختصر میں شورٹ میں بتا رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہاری محبت کو قبول تو کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جو میرا بچہ ہے تمہیں اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ میری 3 شرطیں ہیں، اس میں سے کوئی ایک کام کر لو میں تم سے محبت کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی، یا ایک میرا بچہ ہے اس کو قتل کر دو۔ تو فرشتے جانتے تھے کہ کسی کو قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے، تو وہ کہتے کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو کہنے لگی تو اچھا ایک اور کام کرو کہ جو میرا معبود ہے جس کو میں پوجتی ہوں اس کے سامنے سجدہ کر لو، اس کے سامنے تم سجدہ کر لو۔ تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے جانتے تھے جہنم کے عذاب کو انہوں نے دیکھا تھا، جانا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، یہ کرنا شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا۔ اس نے پھر آخری بات کہی ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ نہیں کرنا ہے تو ایک کام کر لو، یہ جو شراب رکھی اسے پی لو، یہ جو شراب ہے اسے پی لو۔ جب اس کو پیا گیا، اس کو پینے کے بعد میں جب نشہ چڑھا تو نشہ چڑھنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بت کے سامنے سجدہ بھی کر لیا اور اس بچے کو مار بھی دیا۔ یعنی شراب کیسی شے ہے کہ شراب ہی نے ان کو اس بچے کا قتل کروا دیا اور اس خدا کو یعنی جو جھوٹے خدا کے سامنے سجدہ بھی کروا دیا۔ جب ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں گرفتار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے پیارے فرشتوں اب بتاؤ تمہیں کون سی سزا دوں، دنیا میں سزا دوں یا آخرت کی سزا دوں؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے آخرت کا عذاب تو دیکھا ہے، ہمیں دنیا میں سزا دے دے تو پتہ نہیں جب سے لے کر کل قیامت تک کسی وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الٹا لٹکا دیا ہے۔ یاد رکھیں شراب ایک ایسی جو شراب بولتے ہیں، شراب اور غصہ 2 چیز کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ انسان جب شراب پی لیتا ہے نا تو غصہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے، شراب سے بھی خطرناک چیز کو یہ تو غصہ ہے۔ یاد رکھیے اگر میں شراب پی لوں نا تو کوئی اچھا انسان اگر آئے گا نا تو اس کے سامنے میں ادب سے کھڑا ہو جاؤں گا اور میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے شراب نہیں پی ہے۔ لیکن اگر غصہ اگر کسی کے ذہن کے اندر چڑھ جائے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ تو ہر چیز کو تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے اندر شراب کا عادی کو بھی معاف نہیں کرے گا، اور آج وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے۔ اور تیسرا وہ جو رشتوں کو منقطع کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جو ظالم اس کو بھی اللہ تبارک جو عادی ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس رات کے اندر اگر ہم بخشے نہیں گئے تو پھر کس رات میں بخشے جائیں گے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو مانگو گے وہ عطا فرما دے گا، جیسا چاہو گے عطا فرما دے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پورے رحمت، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت برس رہی ہے جیسی جو رمجھم بارش ہوتی ہے نا اس سے زیادہ تیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے انسان کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے، یہ بات حقیقت ہے کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم سیاہ گار ہیں، بدکار ہیں، ہمارے پاس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں رکھتے، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائے، اگر ہمارے گناہ
اتنے ہو جائیں کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بڑھ جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہتر نہیں ہو سکتے. تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف عطا فرما دے گا. حضرات محترم, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. اور مولائے کائنات جو بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنا ہے, نعت نبی سنی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک کے صدقے میں ہماری مغفرت عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کے اندر کامیاب اور کامرانی عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بزرگان دین کا فیضان ہمارے سروں پر ہمیشہ سایہ فکر رہے. آپ کو میں